الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے۔ خوش نصیب افراد ہوں گے جن کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور اس میں وہ روزے رکھیں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس میں روزے رکھے، نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مومن کے لیے بخشش اور رحمتوں کا مہینہ اس کی آمد ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے تشریف لے جانے پر غم کا اظہار کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے تو کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب گرمی بڑی ہوگی، ہماری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی وہ مرے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو رمضان المبارک ابھی آیا نہیں ہے، چہرے ان کے پہلے کھل اٹھے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے، بھائی تم خوش کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں، حافظ صاحب ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک نیکی کریں گے ثواب 70 گنا دیا جائے گا، ایک نفل پڑھیں گے ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو غیر رمضان 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہوتی ہے تو مومن کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیتا ہے۔ شیطان جو کہ ہماری نیکی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مومنوں پر یہ احسان فرماتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ شیطان اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ نیکیاں کر سکیں، جنت کا بندوبست کر سکیں۔ تو خوش نصیب افراد وہ ہیں جو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا عشرہ ہے۔ بلکہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی طاق رات رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لیلۃ القدر، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی پہلی امتوں والے 1000 مہینے عبادت کرتے رہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک رات عبادت کرے، ان کو ان کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں نیک اعمال کر کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔